ہم کہتے ہیں دہشت گردی ختم کریں گے، آپ بھی تو کچھ بتائیں. آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہونے دیں گے؟ اس چیز کا نام کیا ہے جو آپ ہونے دیں گے؟ کیونکہ جب آپ کہیں گے آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور کچھ نہیں بتائیں گے کہ کیا ہونے دیں گے، تو پھر دہشت گردی ہونے دیں گے، پھر بھتہ خوری ہونے دیں گے، پھر عورتوں کو بند کریں گے، پھر بچوں کو اغوا کروائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں. آپ کہتے ہیں ملک گیر پہیا جام کریں گے. پچھلے سال کھانے پینے کی اشیاء کی جو مہنگائی کی شرح تھی 48% تھی، 48%. کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی شرح پچھلے سال 48% تھی. اس مہینے 2% ہے. یہ ہم نے کیا. ان نے کیا کیا؟ دھرنا دیا. ہم مہنگائی کی شرح کو 48 سے 2 پہ لائے، ان نے دھرنا دیا. اوور آل جو مہنگائی کی شرح ہے، جو اوور آل جس کو آپ انڈیکس کہتے ہیں سی پی آئی کی، وہ 38% تھی پچھلے سال، 38%. ابھی 12% ہے. ہم نے تو یہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ پارلیمان پہ حملہ کیا، کرین لگا کے دیوار توڑی، پارلیمان پہ حملہ کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اس بجٹ میں بسپ کے لیے، غریب لوگوں کے لیے 600 ارب روپے مختص کیے. 600 ارب روپے اس بے حالی میں بھی، اس تنگی میں بھی غریب لوگوں کے لیے 600 ارب روپے مختص کیے. آپ نے کیا کیا؟ $4,000 ملین، $4 بلین، $4,000 ملین آپ نے صرف 100 سرمایہ داروں کو اور سیٹھوں کو دے دیے. آپ کو یاد ہے نا وہ کیا تھا پروگرام بھلا سا اسٹیٹ بینک کا؟ کیا میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ہاں، کووڈ کے بعد جو لے کر آئے تھے. غریبوں کے لیے پیسے مانگے اور 100 سیٹھوں کو $4,000 ملین، $4 بلین دے دیے. یہ کیا آپ نے. ہم نے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ترقی کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے، تو ہمیں پی ایس ڈی پی کے اندر ترقی کے وہ منصوبے رکھنے چاہیے جس میں وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں، جہاں گلی میں کچھ چیز نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، گلی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، پورٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ان چیزوں کو بڑھانے کے لیے ڈیمز کے لیے پیسے رکھے، سڑکوں کے لیے پیسے رکھے. اور سڑک کا جادو کیا ہے؟ سڑک کا جادو یہ ہے کہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں پہ روزگار لے جاتی ہے. تو بلوچستان جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہاں سے لوگ تو نہیں جائیں گے. بلوچی جو بلوچ ہیں، غیور بلوچ جو ہیں، ان کو ملے گی نوکری. ڈیم کہاں بنتا ہے؟ پہاڑوں میں بنتا ہے، کے پی میں بنتا ہے، گلگت بلتستان میں بنتا ہے. جب ڈیم بنتا ہوتا ہے یہاں سے لوگ تو نہیں جاتے، وہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو جو چیز آپ کو ڈیم لگتی ہے وہ بھی روزگار ہے، جو آپ کو سڑک لگتی ہے وہ بھی روزگار ہے. اور روزگار ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں. اور ترقی اس جگہ پہ ہے جہاں پہ آج تک نہیں ہوئی. ہم نے تو یہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ کے اوپر گندی شلواریں ٹانگی. یہ کیا. تو ہم نے تو بھائی 86% بجلی کا اس وقت بحران ہے. میں مانتا ہوں بہت زیادہ بوجھ ہے، اور یہ کم ہوگا، یہ ختم ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ. لیکن ہم نے ابھی کیا کیا؟ ہم نے 86% جو گھر ہیں، 86%، یعنی 100 میں سے 86 گھر جو ہیں، پی ایس ڈی پی سے پیسہ نکال کے ان کے بجلی کے جو بل تھے وہ پچھلے سال کے برابر کے اندر فکس کر دیے. اور ابھی جو بل آئیں گے، اس مہینے نہیں، اگلے مہینے جو بل آئیں گے، آپ کو یہ نظر آئے گا. 86%، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 75 نہیں، 86% پاکستان کے جو گھر ہیں، غریبوں کے گھر، ان کو پروٹیکٹ کیا گیا. اور پی ایس ڈی پی سے پیسے نکال کے وہ جس غریب کی امانت تھے اس غریب کے حوالے کیا گیا. اور کرنا پڑے گا، اور کریں گے، اور کرنا پڑے گا، اور کریں گے. جب تک کرنا پڑے گا تب تک کریں گے، مگر غریب کو سہولت دیں گے. اس بوجھ کو ختم بھی کریں گے، مگر درمیان میں لوگوں کو سہولت بھی دیتے چلے جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کریں. اے بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کریں. آپ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو کیا ہونے دیں گے؟ بھتہ خوری ہونے دیں گے، دہشت گردی ہونے دیں گے. مساجد اور جو مذہبی ہمارے جو وہ ہیں، جہاں پہ لوگ عقیدت کے لیے جاتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی جہاں پہ قبریں ہیں،
اپنے بچے اغوا ہونے دیں گے, خواتین کو جانوروں کی طرح بند کر دیں گے, آپ کیا کریں گے؟ ہم مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں دہشت گردی ختم کریں گے, آپ بھی تو کچھ بتائیں. آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہونے دیں گے؟ اس چیز کا نام کیا ہے جو آپ ہونے دیں گے؟ کیونکہ جب آپ کہیں گے آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور کچھ نہیں بتائیں گے کہ کیا ہونے دیں گے, تو پھر دہشت گردی ہونے دیں گے, پھر بھتہ خوری ہونے دیں گے, پھر عورتوں کو بند کریں گے, پھر بچوں کو اغوا کروائیں گے, اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں بات کریں, آپ کہتے ہیں دھرنا دیں گے. ہم کہتے ہیں بات کریں, آپ کہتے ہیں دھرنا کریں. بات کریں یا دھرنا کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں, آپ کہتے ہیں ملک گیر پہیا جام کریں گے. میں پوچھتا ہوں کس کا پہیا جام کریں گے؟ ترقی کا پہیا جام کریں گے, خوشحالی کا پہیا جام کریں گے, کس کا پہیا جام کریں گے؟ تو بھائی بات کرو, برباد نہیں. اگر آپ پہیا جام کریں گے تو اس مستقبل کا کریں گے جو آپ بچوں ہے. اگر آپ برباد کریں گے, ہم تو پہلے آپ کو کہہ رہے تھے, آپ کہتے آپ کی زیادہ سیٹیں آئیں, کیوں نہیں لیا آپ نے؟ جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں, آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹیں ہیں تو حکومت بنائیں, تو کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ حکومت بنانا جو ہے وہ مرکز نہیں تھا. جب پیپلز پارٹی نے کہا آئیں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں, تو کیوں سپورٹ لے کے حکومت نہیں بنائی؟ کیونکہ سلجھانا آپ کا مقصد نہیں تھا, الجھانا تھا مقصد, فساد مچانا تھا مقصد. تو مت کریں. ہم دوبارہ آپ سے کہتے ہیں آئیے بات کریں. بہت بہت شکریہ جی. بات کی ہے اور کہا کہ ایک پارٹی کے کارکنوں وہ بہروپی ہیں, پاگل ہیں. یہ ساری باتوں کی سر اس طرح ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بورڈ کو عزت دو بھی کہتے رہے, پھر آپ 16 مہینے کی حکومت بھی دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. اور دوسرا کیا اس ملک میں 2 قانون ہیں. کل پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی, اور جو مرکز سے انصاف مانگنے آئے تھے ان کو پنڈی میں کہاں 144 نافذ ہے, وہاں پہ اجازت دے دی گئی ہے, اور ایف آئی آر نمبر 2036 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کاٹ دی گئی ہے. کیا ہوگا؟ دیکھیں بات ہو یہ رہا ہے, آپ کے سامنے 9 مئی ہے, آپ مجھے بتا دیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا. آپ کے سامنے ہے نا یہ حالات. میں کوئی آپ سے یہ تو مفروضے میں تو بات نہیں کر رہا ہوں. وہ لوگ جو آپ کے سامنے آپ کے شہیدوں کو, مجسموں کو جلاتے رہے ہیں, جہازوں کو آگ لگائی, انہوں نے حملہ کیا کور کمانڈر کے گھر پہ, وردی کو سوٹی کے اوپر ٹانگا, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہوں, اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں, تو ہم تو حاضر ہیں, جگہ بھی دیتے ہیں, اجازت بھی دیتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں. ابھی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے بات کریں. ابھی جو میں نے آپ کو پیغام دیا یہی پیغام ہے بھائی, ان کے لیے بھی تو یہی پیغام چلتا رہا ہے. جواب تو آپ نے سنی لیے ہیں نا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ الجھاؤ اور سلجھاؤ کے درمیان میں کچھ تفریق کرنی ہوگی, ورنہ یہ ملک ایسے چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا. یاسر جباری صاحب. سر میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ ریموٹ ایریاز میں جہاں پر سہولیات نہیں وہاں پر آپ سہولیات دینے کے لیے جا رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ جو تصحیح ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے. وفاق کے اندر ہیلتھ کے 2 بڑے ہسپتال ہیں, پولی کلینک اور پمس. ان کے جو حالات ہیں وہ اگر کوئی جا کے دیکھے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, حکومت کر رہی ہے کہ اپنے وفاق کے اندر جو اسپتال ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے یا نہیں کرنا, پی ایس ڈی پی کا بجٹ کو اس کے لیے آ رہا ہے. دوسرا سوال آپ نے کہا کہ جی نوکریاں جو ہیں وہ ہم دیں گے, تو پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی انہوں نے تو 1 کروڑ نوکریوں کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا. تو مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ کتنی نوکریوں کا دعویٰ کرتی ہے؟ دیکھیے دعویٰ تو نہیں کسی کروڑ, لاکھ کروڑ, 10 کروڑ کا وعدہ تو نہیں کیا. طریقہ کار آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ نہیں کہا کریں گے, پھر نہیں بتایا کیا کریں گے, کیسے کریں گے. میں تو آپ کو بتایا کیسے کریں گے. اور اگر کسی جگہ پہ آپ $1 بلین اگر داسو میں لگائیں گے, اور آپ کو پتا ہے داسو کہاں ہے, وہ ترقی یافتہ علاقہ تو نہیں ہے نا,
تو داسو کے اندر اگر $1 بلین لگے گا، $1 بلین سے پورا شہر آباد ہو جاتا ہے، پورا شہر آباد ہو جاتا ہے، $1000 ملین۔ تو اگر وہاں پہ داسو میں اس علاقے میں یہ کام ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہاں سے لوگ جائیں گے؟ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ اب آپ وہاں پہ جا کے لوگ گن لیں اور $1 بلین گن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی نوکریاں آئیں گی۔ میں نے آپ کو بھاشا کا ذکر کیا، بھاشا کے اندر ہم نے لینڈ ایکوائر کی ہے، وہاں پہ کام شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں۔ اگر بھاشا میں کام ہوگا تو بھاشا کہاں ہے؟ کراچی میں تو نہیں ہے، لاہور میں بھی نہیں ہے، حیدرآباد میں بھی نہیں ہے، پشاور میں بھی نہیں ہے، کوئٹہ میں بھی نہیں ہے۔ تو جہاں پہ بھاشا ہے بھائی وہیں پہ نوکری جائے گی نا۔ وہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں؟ غریب لوگ رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پہ نوکریاں پیدا ہوں گی نا۔